ڈاکٹر نعمان نواز، طاہر ہاسپٹل سرگودا سے ڈائبیٹک کنسلٹنٹ۔ میں آپ کو آج چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو پاؤں ہیں ان میں جلن ہوتی ہے، سوئیاں چبھتی ہیں یا سن ہو جاتے ہیں، تو ان کی کیا کیا وجوہات ہیں، کن وجہ سے یہ پاؤں سن ہوتے ہیں، کن وجہ سے ان کے اندر جلن ہوتی ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے سوئیاں چبھتی ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو دو ہمارے پاس موسٹ کامن فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس یہ پاؤں کا جلنا، سن ہونا یا سوئیاں چبھتی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، اور ڈائبٹیز کی بھی ریشو چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کے اندر یا جن کے اندر شوگر کا کنٹرول اچھا نہ ہو، ایک ہم کہتے ہیں اس کو پری ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر بھی یہ چیزیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ان کو ابھی شوگر سٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن وہ نارمل پیشنٹ کی طرح بھی نہیں ہوتے۔ ایک پیشنٹ نارمل پیشنٹ ہوتا ہے، ایک ڈائبیٹک ہوتا ہے، اور ایک درمیان میں جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کو ہم گلوکوز انٹالرنس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ معاملات آ سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ میں یہ شوگر کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی یہ سوئیاں چبھنا، پاؤں کا سن ہونا یہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کی علامات بالکل سیم ہیں، اور یہ دونوں بعض دفعہ مکس بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور ان کا انویسٹیگیشن کروانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ B12 کی وجہ سے ہو رہا ہے یا شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو دونوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے ان کو ہم پھر اس کے مطابق ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم B12 کی بات کریں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹامک کے اندر ایک انٹرنسک فیکٹر بنتا ہے جو کہ B12 کی ابزارپشن میں کام آتا ہے، تو معدہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ بن نہیں پاتا، تو اس کی وجہ سے بھی B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ B12 کی کمی بعض لوگوں کی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ B12 غذا میں استعمال ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صرف سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کا استعمال نہیں کرتے، تو سبزیاں کھانے کی وجہ سے بھی B12 کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پاؤں کے اندر یہ جلن، سن ہونا یہ رہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ B12 جو ہے وہ جہاں پر ابزارب ہونا ہوتا ہے، جو آنتوں کے اندر ابزارب ہوتا ہے جہاں پر، وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے، تو سوزش کی وجہ سے بھی یہ معاملہ جو ہے B12 کی ابزارپشن نہیں ہو پاتی۔ ان سوزش کے اندر بعض دفعہ لوگوں کو TB بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک اور ڈیزیز ہے جس کو ہم کرونز ڈیزیز کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آنتوں کی سوزش کی وجہ سے یہ ابزارپشن نہیں ہو پاتی۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض جو کہ ڈائگنوز ہونے کے ساتھ ہی ان کو ایک گولی شروع کروا دی جاتی ہے میٹفارمن، جو کہ ہم شروع کرواتے ہیں، جس کو عرف عام میں گلوکوفیج بھی کہتے ہیں، جو کہ پیشنٹ شروع سے لینا شروع کرتا ہے اور مطلب اس کی اینڈ تک یہ گولی چلتی ہی جاتی ہے۔ یہ جو گولی ہے یہ بھی B12 کی ابزارپشن کو روکتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی B12 کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہو، ان میں اگر ہمارے پاس ڈائبیٹک نیوروپیتھی، اگر ہم جب اس کے بعد جس کے لیے میں نے کہا کہ اسٹارٹ میں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے، جو ڈائبیٹک نیوروپیتھک پین کی وجہ سے جب ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم مختلف ڈرگز ایسی اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ ابھی تو مارکیٹ میں کچھ لوشن بھی آ چکے ہیں جن کو استعمال کرنے سے یہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ B12 کی اگر کمی ہو تو اس میں ہم وٹامن B12 کا یوز کرواتے ہیں، اس کی خاص ڈوز ہے، ان کو استعمال کروایا جاتا ہے، تو اس سے بھی یہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جس کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی شوگر اور B12 کے ٹیسٹ لازمی کروائیں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے تاکہ اس کا پراپر ڈائگنوسس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ تعلق رہے گا۔ کسی کو بھی کسی قسم کا ان معاملات میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مجھ سے وہ YouTube کے چینل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم۔